الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ سلیم پور کی سرزمین ہے اور اس پر ہماری پہلی حاضری ہے۔ آپ لوگوں سے ملاقات اور ان حضرات لوگوں سے ملاقات حضرت سے تو قریب روزانہ ہو ہی رہی ہے۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ مجھے ان حضرات کے نام یاد نہیں ہیں، اگر میں کسی پرچے پہ لکھواتا تب بھی ٹائم جاتا، مگر ایک بات بتائیں پیارے، نام بھلے یاد نہیں ہے مگر مجھے اپنے آقا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ ذرا سوچیں، اس بات پر غور کریں۔ اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، انسان ہوں، اور اگر آپ کسی کی تعریف کریں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ کوئی پیر صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب اگر کسی کی تعریف کریں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میرے نبی اگر کسی کی تعریف کر دیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ ذرا بتاؤ کہ نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اب ممبر شریف پر حضرت سے لے کر کے ہمارے ان حضرت تک آپ نظر کریں اور سنیں، نظرتن الی العالم احب الی من عبادت السنۃ مع صیامها وقیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا پیارے بولو؟ ایک مرتبہ دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں احب الی من عبادت السنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور آپ لوگ حسین پاک کی محفل میں بیٹھے، کسی کے بیٹے کسی کی بیٹی کی شادی نہیں، کسی کے بیٹے کا ولیمہ یا عقیقہ نہیں۔ بولو کس لیے آئے؟ حسین پاک کی محبت میں آئے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت آپ کے دلوں میں ہے۔ اب ذرا حدیث شریف سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ آقا کا فرمان ہے
کسی اور کی بات نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں جو سیدوں سے، جو اہل بیت اطہار سے، جو نبی کی اولاد سے، جو کربلا والوں سے محبت رکھتا تھا، یہی تو وجہ ہے تم نے یہ پنڈال لگایا، یہی تو وجہ ہے تم نے یہ لائٹنگ کی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ راستے کو سجایا، یہی تو وجہ ہے کہ ان علماء کو بلایا. آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجها. آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار سے، جو میری اولاد سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا تو یزف الملائکہ الی الجنہ، آقا فرماتے جنت میں وہ اس شان سے جائے گا کما تزف العروس الی بیت زوجها، جیسا کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر کی طرف لے جایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ. وہ حدیث تم نے سن لی لیکن یہ ٹکڑا سنو، حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ. آقا فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اولی اہل بیت میں سے ایک اونچی شخصیت ذات کا نام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم لوگ ان کی محبت پر مرنے مٹنے کو تیار ہیں. اب ذرا سنو آگے بڑھاتا ہوں. محرم الحرام میں آیا ہوں تو سنو. امام حسین پاک 5 شعبان اور 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. ذرا توجہ رکھو، ادھر ادھر اگر کرو گے تو ٹائم چلا جائے گا. آقا کے نوازے 5 شعبان اور 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. آپ کی امی جان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا، ابا جان کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ بھی سنو امام حسین اکیلے نہیں تھے بلکہ امام حسین 3 بھائی تھے اور امام حسین کی 3 بہنیں تھیں. سیدہ فاطمہ کے شکم پاک سے 6 اولاد پیدا ہوئی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. تم نے 2 کا نام سنا ہوگا، ایک کا نام امام حسن، دوسرے کا نام امام حسین، تیسرے کا نام نہیں سنا ہوگا کیونکہ ڈھول بجانے سے فرصت ملے تبھی تو، شراب پی کر کے ناچنے کودنے سے فرصت ملے تبھی تو. مبارکباد پیش کرو ان کمیٹی والے حضرات کو، ان علماء کو. انہوں نے آج حقیقت میں محبت کا اظہار کیا. تو سنو، ایک بھائی کا نام امام حسن، دوسرے بھائی کا نام امام حسین، تیسرے کا نام امام محسن. یہ بچپن ہی میں وصال کر گئے تھے. امام حسین پاک کی 3 بہنیں، ایک بہن کا نام حضرت رقیہ، ایک بہن کا نام حضرت کلثوم، ایک بہن کا نام سیدہ زینب. تمہیں شک نہ ہو جائے حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کے بھی یہی نام تھے. ایک کا نام زینب، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام رقیہ اور ایک کا نام فاطمہ. کوئی یہ نہ سمجھے حضرت حضور کی بیٹیوں کے نام بتا کے چلے گئے، اس لیے کلیئر کرتا چل رہا ہوں. حسین پاک کی بہنوں کے نام بھی یہی تھے. اب ذرا سنو، حسین پاک جب پیدا ہوتے ہیں
ہے اللہ اللہ تم حسین پاک کی محبت میں آئے ہو تو سنو، میرے نبی نے مسجد سے حضرت علی کو لے لیا، بولے تعال یا علی، آ جاؤ علی، چلو علی۔ حضرت علی آ رہے ہیں، دروازے پہ علی کو کھڑا کر دیا اور کہا علی تم یہیں پہ رہنا، اندر مت آنا اور کسی کو آنے بھی مت دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی جب اندر سے باہر نکلے تو نبی مسکرا کے کہنے لگے علی تمہیں بھی مبارک ہو، مجھے بھی مبارک ہو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا حسین ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے، اب ذرا سنو۔ کہا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا حسین پاک کی پیدائش کے موقع پر 1000 فرشتے آسمان سے مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں۔ زمین پہ تو خبر پھیل گئی مگر آسمان پہ بھی پھیل گئی، تبھی تو کسی نے کیا ہی خوب کہا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ سارے لوگ بولے، سارے لوگ بولے، پتہ نہیں آج کس کس کا دل پگھل جائے، بولو یا حسین۔ یہ اصل میں کمیٹی والوں کو ان لوگوں کو مبارکباد دینا، یہ اصل حسین پاک سے محبت ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں حضرت، حسین پاک کی محبت ایمان کا حصہ، صحیح معنوں میں ریل طریقے سے اگر آپ حسین پاک سے محبت کر لیں تو آپ کی بخشش کے لیے یہی کافی۔ مگر اس میں ہمارے بچوں نے پتہ نہیں کیا کیا ملا دیا۔ میرا بھی جی چاہتا کہ ہمارے بچے لاٹھی ان کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہوں تلوار کے اعتبار سے، لاٹھی کے اعتبار سے، مگر مجبوری یہ ہے بولنے پہ روک ہی یہ لیتی ہے، ان سے آدھے سے زیادہ اس میں شراب پی کر کے کھیلا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ ریل محبت کرو۔ اب ذرا توجہ رکھنا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، دیکھو کون کون کہتا، بولو یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز دے، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کسی کی ماں فاطمہ جیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دیکھیے چچا کو دیکھیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ، یہاں کے سنی مسلمان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عورتوں کے لیے بھی ایک کام کی بات بتایا جاتا ہوں، میک والوں میری طرف دھیان رکھنا، میک پر، عورتوں کے لیے بھی کام کی بتایا جاتا ہوں یا بھائیوں کے لیے، اگر کوئی بغیر اولاد ہو نا تو آج تمنا کر لے کہ حسین پاک کا صدقہ مجھے اولاد کی شکل میں مل جائے، انشاءاللہ میں بھی میلاد شریف حسین کا ذکر پڑھواؤں گی کرواؤں گی، تو مجھے امید ہے 1 سال گزرے گا نہیں انشاءاللہ۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، مطلب خاندان اگر کسی کی ماں فاطمہ جیسی ہو تو لاؤ، کسی کے بابا حضرت علی جیسے ہو تو دکھاؤ، کسی کے نانا محمد الرسول اللہ جیسے ہو تو دکھاؤ۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں؟ سلطان دو جہاں نانا حسین کا، سبحان اللہ یا حسین
یا حسین، یا حسین، اب کے بڑو سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اللہ اللہ، حسین پاک جب پیدا ہوئے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلا مہینہ تھا، 5 تاریخ تھی، 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ حضرت جبریل رجسٹر لے کر کے آ گئے، کہنے لگے آقا یہ آپ کا نواسا پیدا ہوا ہے، اس کو بڑی ذمہ داری ہے۔ کہا کیا ذمہ داری ہے؟ جب دین لڑکھڑاتا ہوگا، جب اسلام کروٹیں بدلتا ہوگا، جب دین سسکیاں لیتا ہوگا، آقا یہ آپ کا نواسا، آپ کا نواسا اس کو بچائے گا۔ کہا کیسے بچائے گا؟ کہا آقا آپ وعدہ کر لیجئے۔ کہا کیا وعدہ کرنا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، اور ان کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا جائے گا، آپ کے بیٹے کو بھی شہید کیا جائے گا، مگر آپ وعدہ کر لیجئے حسین صبر کا دامن نہ چھوڑے اور آپ کا کیا ہوا وعدہ نہ توڑے۔ میرے نبی نے وعدہ کر لیا۔ وہ لوگ جو منہ بناتے ہیں کہتے ہیں حسین کو پانی نہیں ملا، حسین کے بچے پانی کے لیے ترس رہے تھے، ان سے کہنا او پگلو ذرا ہوش میں آ جاؤ، حسین کا اگر ایک بچہ کربلا میں ایڑی رگڑ دیتا تو چشمے ابل آتے۔ حسین کربلا میں پانی پینے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں اپنے بچوں کو بچانے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں ان سے لڑنے نہیں بلکہ اسلام کی پیاس بجھا کر کے نانا کے دین کو بچانے گئے تھے۔ بیچ کی ساری باتیں کاٹ کے چل رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، مجھے ایک جگہ اور بھی بولنا۔ یہ تو حضرت کی مہربانی ہے، ان کی محبتیں ہیں، انہوں نے مجھ سے حکم فرمایا تو میں حاضر ہو گیا۔ پیارو سن لینا توجہ سے، اللہ اللہ سنو، میں ایک دم ڈائریکٹ کل کربلا لے کے چل رہا ہوں، اور مجھے لگتا کل بھی تقریر ہونی ہے، کل جہاں چھوڑوں گا وہیں سے آگے جوڑوں گا، لیکن سنو سنو کربلا لے کے چلو، بیچ کی ساری باتیں چھوڑ دو۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، فاطمہ کہہ رہی ہے ابا جان، بچے تو ابا نانا تو اپنے بچوں کو دیکھ کر کے مسکراتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ میرے نبی بولے بیٹی یہ میرا وہ حسین ہے جو دین کو کاندھا دے گا، میرا وہ حسین ہے جو میرے دین کو بچائے گا، میرا وہ حسین ہے جو دین کی سسکیاں بند کر دے گا، میری امت اس کو کربلا میں شہید کر دے گی، بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، اور میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اللہ، اب حسین کو ماں تربیت دے رہی ہے، فاطمہ کہہ رہی ہے اے بیٹا حسین نانا کی گردن جھکنے مت دینا، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ حضرت علی کہہ رہے بیٹا حسین نانا کا سر جھکنے مت دینا، تیرے بابا علی نے باب خیبر اکھیڑ کے ڈھال بنا لیا تھا، لیکن بیٹا حسین تجھ میں علی کا خون ہے، صبر کرنا، پانی مت مانگنا، دین اور اسلام کو بچا لینا۔ اللہ اللہ سنو سنو، تم نے سنا ہوگا حسین پاک کے نانا محمد الرسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، پیٹھ پہ حسین بیٹھ گئے، تم نے سنا ہوگا نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے جا رہے، ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 7 اور 11 مرتبہ نہیں، 72 مرتبہ حسین پاک نے پڑھا، پھر اتر گئے۔ اب فاطمہ کو پتا چلا، فاطمہ کہنے لگی بیٹا حسین تم نے غلط کیا ہے، نانا کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے، بیٹا حسین بولو کیا تمہیں پتا نہیں تھا تمہارے نانا نماز پڑھ رہے ہیں، تمہارے نانا سجدے میں ہے،
हैं और तुम पीठ पे बैठ गए। हुसैन पाक बोले माँ ये बताओ मेरे नाना ने कितनी मर्तबा सुभान रब्बी अला पढ़ा? फातिमा घूम गई, कहा बेटे पता नहीं। हुसैन बोले माँ मेरे नाना ने 3 मर्तबा नहीं 10 मर्तबा नहीं 72 मर्तबा पढ़ा। पढ़ने के बाद सजदे से सर उठा लिया। इसका जवाब आपका बेटा करबला के मैदान में देगा। मेरे नाना ने सजदे से सर उठा लिया था, मगर आपका बेटा जब करबला में सजदा करेगा तो 72 जख्म खा करके सजदे से सर नहीं उठाएगा, बल्कि नाना के दीन को नारे तकबीर। पीछे वाले जो है बकरी से कमरे जोर से लगाए नारे रिसालत। मसलक के आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर नारे रिसालत। देखिए ऐसे होते हैं ये बिल्ला डाले हुए, किसी की शादी के लिए नहीं आए, शादी के लिए नहीं आए। ये देखो वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हुसैन पाक से रियल और पक्की सच्ची मोहब्बत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने देखा और मेरी बहनों को देखो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने देखा कुछ लोग अभी भी बीच में एक मेला पड़ा है तो प्रोग्राम में कम थे, मेले में ज्यादा घूम रहे थे। घूमते रह जाएंगे दुनिया पे। जी जी घूमते, मैं जगह का मुझे पता नहीं था इसलिए नाम भी नहीं ले रहा हूँ, छोड़ो। जी जी हमें अपने आप को संभालना है, किसी दूसरे को नहीं। कहने लगे माँ तुम्हारे बाबा के दीन को आपका शहजादा बचाएगा। शेर पढ़ दूं? जी जी। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार से बोलो या हुसैन। हुसैन मालूम है क्यों बुलवा रहा हूँ? जी जी। आप सोच रहे होंगे मैं बैठा हूँ तो मेरी दुआएं कबूल होंगी, कोई पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हुसैनी हो जिसकी अदाएं अल्लाह रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। नारे तकबीर। बुलंद आवाज जवाब दे नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। चलो मैं सारी चीजें छोड़ रहा हूँ, करबला शरीफ में चलो। प्यारे जरा देखो 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, तुम अपने गिरबान में झांकना, वहां पर भी करबला शरीफ। अल्लाह तुम्हें उस करबला का दीदार कराए। मैं भी होकर के आया हूँ और हमारे यहाँ भी करबला होती है। वहां करबला में क्या हुआ तुम्हें मालूम है? छोटे छोटे बच्चे करबला के मैदान में शहीद हुए लेटे हैं। हजरत अली असगर इमाम हुसैन पाक की गोद में है, वो गोद में है। एक जालिम ने ऐसा तीर चलाया, अल्लाह अल्लाह, हजरत अली असगर के हल्कूम को चीरता हुआ इमाम हुसैन पाक के बाजू में बेवस्त हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली असगर को हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे हैं। आज गरम गरम रेत पे लिटा दिया गया है, गरम गरम रेत पे लेटे हुए हैं। सैयदा ज़ैनब देख रही है मेरा भतीजा दुनिया से चला गया। तो सैयदा ज़ैनब आती है अपने भाई से कहती है भैया अगर मेरे पास कोई दौलत होती, मेरे पास कोई रुपया होता, मेरे पास कोई पैसा होता या मेरे पास कोई और चीज होती, हुसैन आज में दीन के नाम पे कुर्बान कर देती। लेकिन सुनो भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं जिनका नाम ओनो मोहम्मद है, कहा इनको ले लो ताकि नाना के दीन में इनकी भी कुर्बानी काम आ जाए। अल्लाह अल्लाह, वो छोटे छोटे बच्चे अपने मामू
جان حسین پاک سے اجازت لے کے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں چلے گئے. تمہیں معلوم ہے حضرت علی اصغر شہید ہوئے لیٹے ہیں, حضرت علی اکبر شہید ہوئے لیٹے ہیں, اون محمد شہید ہوئے لیٹے ہیں, حضرت قاسم شہید ہوئے لیٹے ہیں, حضرت عباس کے بازو کٹ گئے وہ شہید ہوئے لیٹے ہیں, حضرت امام حسین شہید ہوئے لیٹے ہیں, حضرت سکینہ اپنے بابا کی لاش دیکھ رہی ہے, اور ام رباب شہر بانو امام حسین کو اور شہداء کو دیکھ رہے ہیں. وہاں پر کیا عالم تھا؟ 10 محرم کو کربلا شریف میں ظالم یزیدیوں نے ان سیدزادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی تھی جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لیکن سنو اور آگے بڑھو, ان ظالموں نے ان سیدزادیوں کے ہاتھ باندھ دیے تھے, خیمے میں آگ لگا دی, یلغار مچا دیا تھا, سیدزادیوں کے آنکھوں میں آنسو تھے. اے لوگوں وہ حسینی تھے, اور تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہوتا ہے ذرا غور کرو. تمہارے یہاں میلہ لگ رہا ہے, تمہارے یہاں کھلونوں کی دکانیں لگی ہے, تمہارے یہاں حلوے پراٹھے کی دکان ہے, تمہارے یہاں میلہ لگا ہے, تمہارے یہاں یہ ساری چیزیں جوان جوان لڑکیاں کربلا کو جا رہی ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے. ہوش کرو ہوش, تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیا ہے. اس لیے کربلا میں 72 تھے, لیکن جب مشن پر چلے تو انقلاب پیدا کر دیا. اب تو 72 لاکھ ہے, اگر 72 کے مشن کو لے کے اٹھ گئے تو دنیا کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیں گے. اس لیے تمہارے بچوں کو ہٹا دیا. ان تمام چیزوں سے ہٹو اور حسین پاک کی محفل میں سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, یا حسین, یا علی, یا حسین, یا رسول اللہ. آپ کو معلوم ہے, پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کو. بیٹا مجھے دوسری جگہ بابو کل آؤں گا نا انشاءاللہ, کل ذرا جلدی آ جائیو, میں بھی جلدی آ جاؤں گا انشاءاللہ. سمجھ رہے آپ؟ سنو, ہمارے بچوں کو بھلا دیے کربلا کی تاریخ, انہیں عیاشی میں لگا دو, انہیں جوئے میں لگا دو, انہیں کھیل کود میں لگا دو, انہیں خرافات میں لگا دو, تاکہ یہ کربلا والوں کی تاریخ بھول جائیں. یہ تو علماء کا احسان ہے جو تمہیں یاد دلاتے, اور ایسے کمیٹی والے نکل کے اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ نبی کے بچوں کی محبت میں آتے ہیں. اب ذرا سنو پیارے, تھوڑی بس 5-10 منٹ اور سن لو, کیونکہ 11:15 ہو گئے ہیں, مجھے جانا بھی ہے, اور 20 منٹ تو کم سے کم پہنچنے میں لگیں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ اللہ. اب ذرا سنو, امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کربلا شریف جانے والے ہیں, سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں, ابھی میدان میں جانے والے ہیں. ادھر حسین پاک اپنے بیٹے امام زین العابدین سے ملے, اپنی بیوی سے ملے. اب سامنے دیکھا سیدہ زینب کھڑی ہے, سیدہ زینب کھڑی ہے. سیدہ زینب جیسے ہی کھڑی ہے, حسین پاک بھی کھڑے ہوئے بہن کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, اور بہن بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. جب بہن سے نہیں رکا گیا تو آگے بڑھ کے بھائی کے ہاتھوں کو چوم لیا, بھائی کی زلفوں کو چوم لیا. جیسے ہی چوما تو حسین پاک نے اپنی بہن کی پیشانی کو چوما, کہا بہن اب تمہارا بھائی اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا کرنے جا رہا. بہن میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا. یہ سکینہ کہہ رہی ہے ابا 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 مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. کہا بہن اب تمہارا بھائی حسین نانا کے دین کو بلند کرنے جا رہا, کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہا. اب تمہیں یہ خیمہ سنبھالنا ہے, اب تمہیں میری اولاد کو سنبھالنا ہے.
सैयदा ज़ैनब कांप जाती है, फिर अपने भाई को सीने से लगा लेती है। कहा भैया नाना का अगर क्या हुआ फायदा ना होता तो जालिम यजीदियों को, आपकी बहन ज़ैनब भी अकेली थी, मैं तलवार नहीं चलाती, मैं नेज़ा नहीं उठाती, अपनी माँ सैयदा फातिमा की चादर उठा के और अल्लाह से कह देती, ऐ अल्लाह जमीन फाड़ दे और इन जालिम यजीदियों को जिंदा निकल ले। और मैं आसमान से कहती, ऐ आसमान फट जाओ, तुझे कसम है मेरे बाबा की, तुझे कसम है मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तो आपकी बहन ज़ैनब अकेली थी। लेकिन भैया तुम्हें शहीद होना है, नाना का किया हुआ वायदा वफा करना है, ताकि दुनिया देख ले हुसैन वो है जो दीन पे अगर आए तो अपने बच्चों को छोड़ दे, अपनी बहनों को छोड़ दे, अपनी बेटियों को छोड़ दे, अपने माँ बाप को छोड़ दे, मगर दीन को जाने ना दे। कहा भैया एक मर्तबा तुम्हारे बाल चूम लूं। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब ने जब बाल चूमे तो हुसैन कहने लगे, बहन ये बता तू अभी तक मेरे हाथ चूमा करती थी, आज तू मेरे बाल क्यों चूम रही है? सैयदा ज़ैनब रो करके कहने लगी, भैया एक दिन तुम सो रहे थे, जब सो रहे थे तो मेरी माँ सैयदा ज़ैनब, मेरी माँ आपके बाल काट रही थी, कंघी कर रही थी, लेकिन बाल काटते काटते रो जाती है, आंखों में आंसू आ गए, इतनी हिचकियां बंध गई कि कंघी सर में नहीं चल रही है। मैंने माँ को देखा, मैंने माँ को संभाला, मैंने कहा माँ बताओ क्यों रो रही हो, क्या पेट में दर्द है, क्या सर में दर्द है, क्या मामला है? तो मेरी माँ ने मुझे चिपका लिया, कहा बेटो मुझे करबला का मैदान याद आ गया, मैं आज बाल काट रही हूँ, लेकिन 10 मुहर्रम को जालिम मेरे बेटे की गर्दन काटेंगे और ये बाल करबला के रेत और धूल में सन जाएंगे। ऐ बेटी मुझसे वादा करो, करबला के मैदान में मैं नहीं होगी मगर तुम होगी। ज़ैनब क्या मेरे बेटे के बाल काट के भेजोगी? करबला जब भेजो मेरे बेटे को दूल्हा बना देना। कहा भैया मुझे माँ याद आ गई, वो दिन आज याद आ गया जो मेरी माँ ने मुझे बताया था। हुसैन अपनी बहन को चिपका लेते हैं और कहते हैं बहन सुन, मैंने आज तेरे हाथों को क्यों चूमा है? इसलिए चूमा वरना मैं तेरी पेशानी को चूमता था। कहा इसलिए चूमा, मेरे नाना ने फरमाया था मेरा बेटा हुसैन दीन की खातिर शहीद होगा, मगर ये मेरी बेटी ज़ैनब इसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाएंगी, चूड़ी की जगह इसके हाथों में जंजीर पहना दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह। कहा भैया ला मैं तुम्हारे बाल काट दूं। हजरत ज़ैनब ने अपने भाई के बाल काटे, नाना वाला पटका बांधा, बाबा वाली तलवार जुल्फ़कार दे दी और घोड़े पे बिठा दिया। ओ मेरी बहन सुनो, ये बहन अपने भाई को दीन की खातिर कैसे दूल्हा बना रही है, और तुम्हारा भाई शराब पी करके ढोल बजाए और तुम देखने के लिए जाओ। मैं हाथ जोड़ के ये सैयदजादा कह के जाता, बहन नहीं बल्कि इन लोगों की तरह बता देना, जाओ इमाम साहब के साथ हो जाओ, आलिम साहब के साथ हो जाओ, हाफिज साहब के साथ हो जाओ, कमेटी वालों के साथ हो जाओ, ताकि हुसैन के मोहब्बत करने वालों का नाम आए तो मेरे भाई का भी नाम आ जाए। अल्लाह अल्लाह। हुसैन पाक घोड़े पे बैठे, कहा बहन मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? कहा भाई जाओ, इन्नल्लाह मा साबिरीन। अल्लाह अल्लाह। हुसैन पाक घोड़े पे बैठे, सवार हुए, लगाम खींची, घोड़े के एड़ मारी, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। फिर दोबारा लगाम खींची, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। तीसरी मर्तबा खींची, घोड़ा पसीने पसीने, मगर आगे नहीं बढ़ता है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हुसैन कहने लगे अरे तू भी क्या बेवफा हो गया है, तू भी यजीदी हो गया? जब इतना कहा हुसैन ने सर को हिलाया, नीचे को इशारा किया। जब हुसैन ने, घोड़े ने सर को हिलाया, नीचे को इशारा किया। जब हुसैन पाक ने नीचे को देखा तो हुसैन पाक की सगी बेटी हजरत सकीना घोड़े के आगे हाथ लगाए हुए खड़ी थी। गोया
تھوڑا اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا حسین میں مر سکتا ہوں مگر نبی کے بچوں کو کھوند نہیں سکتا، میں مر سکتا ہوں مگر نبی کے بچوں کے اوپر چڑھ کے نہیں جا سکتا، نبی کے بچوں کو روند نہیں سکتا۔ جب دیکھا سکینہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، بابا کربلا جا رہے ہیں، بابا وہاں بھیا گئے زندہ نہیں آئے، علی اصغر گئے زندہ نہیں آئے، علی اکبر گئے زندہ نہیں آئے، بھیا قاسم گئے نہیں لوٹے، عباس چچا کے بازو کٹ گئے، بابا آپ مت جاؤ۔ جب اتنے میں دیکھا حسین اترے، بیٹی سے کہا بیٹی ہم نانا کے دین کو زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ زینب نے دیکھا جلدی سے آگے بڑھی، اپنی بھتیجی کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد سینے سے لگایا، کہا بیٹی ہم سیدوں کی اولاد ہے، میری رگوں میں فاطمہ کا دودھ اور علی کا خون ہے، ہم دین کو زندہ کریں گے۔ کہا بیٹی پریشان مت ہو، تمہارے بابا نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہے، بولو تم نہیں چاہتی ہو؟ جب اتنا کہا سکینہ بولی بابا جاؤ، ہماری جان کی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں، ہماری گردن کی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں، بابا جاؤ، نانا کا وعدہ چھوڑ کے نہیں وفا کر کے آنا۔ ارے بچے بچے کو دیکھا، حسین پاک کربلا میں پہنچ گئے، تیزی سے سنا رہا ہوں، اللہ اللہ کربلا میں پہنچے، جیسے ہی کربلا میں گئے ظالموں نے تیر چلائے، پورا نقشہ نہیں کھینچ رہا ہوں، ظالموں نے تیر چلائے، حسین پاک زخمی ہوئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ شہید کیا ہوئے، دنیا سے چلے گئے مگر نانا کے دین کو زندہ کر دیا۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے، کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ۔ بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ مجھ سے وعدہ کرو آج کے بعد کوئی بھی شریعت کے خلاف کام نہیں کرو گے، بولو انشاءاللہ۔ ماں باپ کا کہنا مانو گے، تم ہر سال ایسے ہی کرنا، انشاءاللہ تمہارے گاؤں میں بہاریں آ جائیں گے۔ ان علماء کے مشورے سے ان کے پیچھے پیچھے رہنا، انشاءاللہ تمہارے گاؤں میں برکتیں اور رحمتوں کی بارش ہوگی انشاءاللہ۔ کیونکہ مجھے ابھی جانا ہے۔ دوسری بات بتا رہا ہوں، کوئی میرے ساتھ میں نہیں آئے گا، مجھ سے مسافہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے مسافہ کروں میں، مگر معلوم ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا، میرے بابا، میرے خاندان کی محفل بگڑ جائے۔ کیا تم چاہو گے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی، مجھے یاد دلانا، یہیں سے آگے ابھی دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے، تمہارے آنسو نہیں رکیں گے، اطمینان سے بولوں گا انشاءاللہ، لیکن مجھے جانے دینا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو سلام کروں گا۔ باقی ہندوستان کا معروف و مشہور شاعر تمہارے منبر پر موجود ہے، جس کو غلام صابر بولتے ہیں، سمجھے؟ جب پڑھتا ہے تو دھوم مچا دیتا ہے۔ اور پھر یہ علماء موجود ہیں، صرف کمیٹی والا ایک آدھ حضرت میرے ساتھ جائیں گے۔